ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بھی شخص کو حیرت میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ ایسا بظاہر حقیقت میں ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسجد کے اندر ایک مندر موجود ہے اور وہاں پر ایک قبر کی پوجا ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے۔ آج کا ویڈیو ہنسی ٹی وی کا ریاکشن ہے، تھمبنیل سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر 1 ملین جلد سے جلد کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلیے، یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کی ہے۔ جب نماز کے دوران ایک نو مسلم امریکن بلاگر نے نماز کو بھی کوئی مذہبی رسم سمجھ کر بیچ نماز کے اندر اسے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن اینڈ ٹائم پر سامنے موجود شخص نے اس کو روک دیا۔ اس لڑکے کا نام ہے فیبین گرے اور یہ اپنے مسلم دوستوں کے ساتھ مسجد نبوی کے ٹور پر موجود تھا۔ یہ ویڈیو ظاہر کرتی ہے کہ غیر مسلمانوں کو صرف اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کی تربیت اور ان کو اسلام سکھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، ورنہ ایسا ہی ہوگا کہ مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ کو بھی ایک ٹورسٹ پلیس کی طرح نماز کو چھوڑ کر اسے صرف ریکارڈ کرنا ہی یہ نو مسلم ضروری سمجھیں گے، جو کہ اس ویڈیو کے کیس میں ہوا۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بھی شخص کو حیرت میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ ایسا بظاہر حقیقت میں ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسجد کے اندر ایک مندر موجود ہے اور وہاں پر ایک قبر کی پوجا ہو رہی ہے۔ سکھ، ہندو اور مسلمان اپنے اپنے طریقے سے یہاں پر عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو سے متعلق صرف اتنا موجود تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر ایسی یونٹی چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو دراصل 3 سال پرانا ہے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے اندر کورونا کے دنوں میں جب گورنمنٹ نے تمام مذہبی عبادت گاہوں کو بند کرنے کا حکم دیا تو یہاں پر موجود حاجی ملنگ درگاہ کو بھی بند کر دیا گیا، لیکن پاس ہی موجود مندر کو حکومت نے پوجا کرنے کی باقاعدہ اجازت دے رکھی تھی، اور اسی چیز سے ناراض ہو کر مسلمانوں نے اس مندر کے اندر گھس کر نعرے لگائے اور اسے بھی بند کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ حکومت نے منافقت کرتے ہوئے اس مندر کو اجازت دے رکھی تھی، لیکن مسلمانوں کا کہنا تھا کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا کیوں نہیں ہے۔ یہ واقعہ میڈیا پر بھی کافی رپورٹ ہوا، اور اس کے بعد ہندوؤں نے بھی غصہ ہو کر اس کا بدلہ لینے کے لیے سیم اسی طرح سے درگاہ کے اندر جا کر پوجا اور آرتی کرنا شروع کر دی، جس کی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ویڈیو کے ٹائٹل کے مطابق یہ سیکولرزم یا پھر یونٹی تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مودی کا ہندوستان ہے۔ اور سپر 50 کے بعد مہاراشٹر سے ایک ایسی خبر آ رہی ہے جو بہت زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ کلیان کا ایک مندر جہاں کورونا کال میں دھرم یدھ چڑھ گیا ہے اور 2 سمودائے کے بیچ ہاتھا پائی کی نوبت تک آ گئی ہے۔ یہ سب کچھ تب ہوا جب ملنگ گڑھ کے مندر میں آرتی ہو رہی تھی، پوجا پاٹ چل رہا تھا، اور اسی دوران اچانک مسلم سمودائے کے قریب 50 سے 60 لوگ یہاں پر آ کے مذہبی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مسلموں کا آروپ ہے کہ جب پاس میں موجود درگاہ بند ہے تو مندر میں بھیڑ کی اجازت آخر کیسے دی گئی؟ اب ظاہر ہے کہ یہ مودی کا ہندوستان ہے، جہاں پر اسی نفرت اور انتہا پسندی کا اسے ووٹ حاصل کرنا ہے، لیکن اس چکر کے اندر اس نے ہندو مسلمان کی یونٹی کو توڑ کر رکھ دیا ہے، جس کا خمیازہ دونوں کی آنے والی نسلیں نہ جانے کتنے ٹائم تک بھگتیں گی۔ لوگ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر طرح طرح کے فنی کمنٹس کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا کہنا ہے کہ یہاں پر موجود پجاری کو نیا نام کیا دیا جائے، میاں عبد الپنڈت، یا یہ ہندو اب خود کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں ہندو ہوں۔ لیکن آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی گمراہ مسلمانوں کی اکثریت صرف قبروں کو پوجنے تک ہی محدود ہے تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ بدعت کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر سال نیا بچہ دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود میتیں کفن پہن کر قبروں سمیت ون ویلنگ کرتی ہوئی کہیں پر جا رہی ہیں، جن پر چادریں بھی چڑھی ہوئی ہیں۔ چلتی پھرتی میتیں جنہیں دیکھ کر ضمیر جعفری مرحوم کا یہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ آئے ہائے زندہ ہے، آئے ہائے زندہ ہے، زندہ ہے چلتی پھرتی میتیں۔ یہ لاشیں اپنے ساتھ سپیڈ بریکر بھی لے کر گھوم رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ ہنسیں یا پھر روئیں، کیسے ان خبیثوں نے اللہ کے دین کا مذاق بنا دیا ہے۔ یہ ویڈیو غالباً کسی افریقن ملک کی ہے اور اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق کوئی ڈیٹیل موجود نہیں۔ یہ ویڈیو جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دراصل ریاض احمد گوہر شاہی جیسے قذاب اور امام مہدی کے دعوے دار شخص کے چیلے یونس الگوہر شاہی کی پوجا کرنے والے گمراہ لوگوں کی ہے، جو ہندوؤں کی طرح اس کی تصویر سامنے رکھ کر اس پر پھول چڑھا کر اس کی ہر طرح سے عبادت کر رہے ہیں اور اس سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ گنجا شیطان خود اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنے کا دعوے دار ہے، جو کہ سیدھا سیدھا نبوت کا دعویٰ ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے دنیا کے اندر یہ خاص فضیلت صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی عطا کی تھی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ 8 نومبر کو
اچھا یہ میری بندہ ہے پہلی دفعہ اللہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی. ہیل 8 نومبر کی بات ہے. 35 منٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی. 35 منٹ کی گفتگو جو میری ہوئی اللہ سے, اس میں نے 35 سیکنڈ کی گفتگو بھی آپ سے شیئر نہیں کی. ابے سالے, میری زبان سے کبھی یہ ادا ہوا ہے لفظ کہ سرکار گوھر شاہی رب الارباب ہیں, تو یہ کہانی میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. کس نے بتایا مجھے؟ بتا دوں, تمہارے بنانے والے نے کہا ہے مجھے. یاد رہے کہ اسلام کے تمام بڑے فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فتنہ گوھر شاہی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں, حالانکہ یہ دونوں خود کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں. گوھر شاہی فرقہ کا بانی ریاض احمد گوھر شاہی اپنے لیے امام مہدی علیہ السلام ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ سے ملاقات, چاند کے اندر اپنی تصویر دکھائی دینے کی نشانی اور انبیاء کرام کی توہین کے ساتھ ساتھ اپنے فحش قسم کے فتووں کے لیے بھی مشہور ہے. اس فتنے پر ایک ویڈیو کے اندر الگ ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی یہ بندہ ابھی زندہ نہیں ہے. آپ پر ظلم نہیں ہونے دیں گے. میں نے اس کی ویڈیو اور دیکھی خاص ہے. طور پر وہ لوگ افغانستان میں جو سرکار گوھر شاہی کے مجھے آج پیروکار پتہ ہیں, چلا. سرکار امام مہدی گوھر شاہی کے نام لیوا ہیں. آپ ذرا سی بھی فکر نہ کرو, آپ کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ کسی ہندو مندر کا نظارہ ہے تو آپ بالکل غلط ہیں, کیونکہ یہ ویڈیو پاک پتن کے اندر موجود بابا فرید گنج شکر کے مزار کی ہے, جہاں پر بالکل ہندوؤں کی طرح یہ لوگ دھکے کھا کر قبروں کو چوم رہے ہیں. اس قبر پر موجود پانی کو شفا سمجھ کر اس کو پی بھی رہے ہیں. ان لوگوں کا بس نہیں چل رہا کہ ان کی قبر کو سجدہ کرنا بھی شروع کر دیں. کیا جہالت کی انتہا ہے. یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں کو یہ لوگ چوم رہے ہیں انہیں یہاں سے اس کے بدلے میں ایسے ہی دھکے دیے جائیں. اللہ اکبر. یہاں پر گمراہی تو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بابا فرید کی قبر پر موجود دروازے کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے, جہاں سے اگر کوئی شخص ایک بار گزر جائے تو وہ پکا جنتی جنتی ہے, دروازہ. پھر چاہے ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اللہ کا دین ہے یا پھر اللہ کے رسول ان لوگوں کو یہ دین سکھا کر گئے تھے؟ ان لوگوں میں اور ہندو بت پرست لوگوں کے اندر کیا فرق ہے بھلا کہ ہندو اپنے بھگوان کو بٹھا کر پوجتے ہیں تو یہ لوگ لٹا کر. اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو گمراہی کی وجہ سے ہدایت نہ دینی ہو تو اسے اپنے گھر پر بلا کر بھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. ویڈیو میں نظر آنے والی یہ عورت کسی شاید افریقن ملک سے ہے اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہو کر باقاعدہ یہ ڈانس کر رہی ہے, جو دیکھنے میں انتہائی تکلیف دہ ہے. آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس کو اللہ کے گھر کا ادب تک معلوم نہیں ہے وہ دین کو کیا سیریس لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس عورت کے نصیب کے اندر ہدایت ہے تو اسے اس گمراہی سے نجات دے. آمین آمین. اب گمراہی کی بات چلی نکلی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اب باقاعدہ کتوں کو ڈالنے والے پٹے کی طرح مارکیٹ کے اندر قادری اور مدنی پٹا بھی انٹروڈیوس کروا دیے گئے ہیں, جسے آپ اپنے گلے کے اندر پہن کر گھوم سکتے ہیں. اور یہ رہا مدنی اور قادری پٹا جو آپ کو اس بار عید میلاد النبی کے دن ضرور پہننا چاہیے. یہ آپ کو 350 روپے میں یہاں پہ مل جائیں گے. پٹا. اب یہ کتے کے پٹے کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ لوگ خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے, اس لیے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ بغداد کا کتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں کو اسی طرح دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل کرتا ہے جیسے یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے خود کو کر رہے ہیں. یہ لوگ اسلام کی کیا تبلیغ کریں گے جو کہ خود اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. غلط بات ہے یار یہ. جس طرح سے بت پرست اپنے بھگوانوں کو پوجنے کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف کھانے کی چیزیں آفر کرتے ہیں, اسی طرح سے شیعہ کے اندر موجود ایک گمراہ فرقہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی فرضی تصویر بنا کر اس تصویر کو اسی طرح سے پانی پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کی کربلا کی پیاس کو بجھایا جا سکے. جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے ان گمراہوں کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ ایسے نئے نئے آئیڈیاز لاتے کہاں سے ہیں. اپنی طرف سے تو یہ لوگ اسے محبت سمجھ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اصل میں یہ ان ہستیوں کی اور اللہ کی توہین کرتے ہیں. شکر ہے کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر یہ وائرس ہم پر اثر نہیں کر پا رہا ہے. شاید ہمارے خون میں ایسا کچھ ہے جو اس وائرس سے لڑ رہا ہے, ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ کا بہت احسان, اللہ کا بہت شکر کہ جب میں اسلام کے بارے میں جان رہا تھا تو اس ٹائم پہ میں کسی بھی مولوی کے ٹچ میں نہیں تھا. اللہ کا بہت احسان, اللہ کا بہت شکر, کسی علماء کے ٹچ میں نہیں تھا, کسی مولوی کے ٹچ میں نہیں تھا. بیکاز اگر میں ہوتا, چاہے وہ کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, تو میں اس فرقے سے بلونگ کرتا, ابھی گارنٹیڈ فار شور کرتا. اللہ کا بہت احسان, اللہ کا بہت شکر, اللہ نے مجھے
ہدایت دی, اللہ نے مجھے بچایا فرقوں سے, فرقے کے ٹھیکیداروں سے, باباؤں سے بچایا مجھے. بہت شکر ہے. ہو اگر میں یہ سوچتا ہوں آج کہ اگر میں کسی بھی فرقے سے بلونگ کر دیتا, مطلب کسی علماء کے, مطلب میں بیعت کر لیتا, جیسے بولتے ہیں نا بیعت کر لو کسی علماء, اسی کے پیچھے لگو, اسی کی بات سنو, اسی کی بات پہ عمل کرو, جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کرو. بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے. اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں یہ جنجال سے بچ گیا. بہت شکر اللہ کا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے مسلمانوں کے لیے, وہ ہے قرآن اور سننا. بس میں اس مولوی, اس مولانا, اس علماء کی باتیں سنتا ہوں جو ہمیشہ ریفرنس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, جو اپنی کہانیاں نہیں سناتے ہیں, جو اپنے طرف سے باتیں نہیں کرتے ہیں, صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں. میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور الحمدللہ جتنی بھی مجھے نالج ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے. اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا, چاہے آپ کسی بھی فرقے سے بلونگ کرتے ہیں, اپنے آپ کو چاہے آپ پراؤڈلی دیوبندی کہتے ہیں, پراؤڈلی آپ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں, پراؤڈلی آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یا سنی کہتے ہیں, آپ اپنے علماء سے پوچھیں. اگر وہ آپ کو کوئی چیز بتاتے ہیں ان سے سوال کریں کہ حضرت میرے صاحب کہ آپ نے جو یہ ابھی کہا ہے یہ کہاں لکھا ہے, بتائیں ہمیں, ہم بھی پڑھیں. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کو یہ ضرور کہیں گے بیٹا تم نہیں پڑھ پاؤ گے وہ چیز کہ تم تو جاہل ہو. مطلب بابا جی ہی سب کچھ جانتے ہیں, سارے بابا جی سب جانتے ہیں سارے فرقوں کے, ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں کچھ نہیں آتا بھائی. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے انگریز جو ہیں وہ قرآن خود انگلش میں پڑھتے ہیں, حدیثیں انگلش میں پڑھتے ہیں, وہ سب سمجھ جاتے ہیں. ہم تو جاہل ہیں, ہم خود سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا, ایسا وہ کہتے ہیں. سب فرقوں کے علماء, سب فرقوں کے جو بابا جی ہیں ان کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, آف کورس رسپیکٹ کرتا ہوں. بٹ میں آپ سے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز پہ غور کریں جو میں نے بولا ہے. میک شور کریں کہ جو بھی تمہارے بابا جی, تمہارے علماء جی کچھ بھی کہتے ہیں, جو بھی آپ کہتے ہیں, ابھی مجھے بولنا نہیں آتا ہے, آئی ایم ویری سوری فار دیٹ, تو ان سے آپ پوچھا کریں. اگر وہ بنا ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور اس کا بتا رہے ہیں کہ یار ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے کہ بھائی یہ حدیث نمبر یہ ہے, یہ نمبر ہے اس کا, ہاں پھر آپ ان کی بات مانیں, اس کو کراس چیک بھی کریں 1-2 بار اور ان کی بات مانیں اور عمل کریں اس پہ انشاءاللہ. بٹ اگر نہیں بتا رہے ہیں تو پوچھیں ان سے, یہ آپ کا فرض ہے. ٹھیک ہے جی, تو آج کے ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.